کہتے ہیں کسان کی عید اس وقت ہوتی ہے جب اس کی فصل تیار ہوتی ہے۔ آج ہمارے لیے بھی عید کا سماں ہے۔ ہمارے برگد کے 40 درخت جو ہم نے نیلا گنبد لاہور سے یہاں پر جناح باغ میں منتقل کیے تھے، آج انہوں نے نئی کونپلیں نکالی ہیں اور اس وقت یہ سب درخت اپنے جوبن پہ جا رہے ہیں۔ 40 کے قریب برگد کے یہ درخت جو نیلا گنبد کی رونق تھے، ہمیں جب شفٹ کرنے کا کہا گیا تو ہمارے لیے بڑا کڑا امتحان تھا۔ ان درختوں کو ہم نے حفاظت سے گاچیاں بنا کر یہاں پر منتقل کیا۔ آج سے لگ بھگ 6 ماہ پہلے لاہور میں نیلا گنبد کی ایکسپینشن کا جب کام شروع ہوا تو ٹیپا لاہور سے شبیر صاحب نے ہمیں کال کیا اور ان درختوں کی بحفاظت منتقلی کا ٹاسک دیا۔ لاہور سے عبدالباسط بھائی آغاز سحر کمیونٹی اور انس بھائی کی انتھک دن رات کوششوں سے یہ درخت باغ جناح منتقل کیے گئے۔ اس پروجیکٹ میں جس نے ہمیں اسسٹ کیا اور جہاں تک ہمیں سپورٹ مل سکی، ان سب دوستوں کا بہت شکریہ، خاص طور پہ ٹیپا لاہور، اس کے علاوہ PHA لاہور اور ان کے علاوہ تمام ایسے دوست جو کہ کسی بھی طرح سے ہمارے اس میں معاون مددگار تھے۔ آج وہ سب ہمارے ہیرو ہیں۔ 20 سے 25 سال عمر کے برگد کے درختوں کے ساتھ ساتھ کچھ پلکن کے درخت تھے، کچھ شہتوت کے شاندار درخت تھے اور اس کے ساتھ کچھ یہاں پر ہمارے پاس سکھ چین کے درخت تھے، اور یہ سب درخت اس وقت الحمدللہ کامیابی سے اپنی نئی بہاروں پر پتے نکال رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی چند ماہ کے اندر اور آنے والے سالوں میں یہ برگد کے شاندار درخت باغ جناح کی رونق بنیں گے، اور ہماری جانے کے بعد بھی یہ درخت پھلے پھولیں گے اور ہماری یادیں تازہ کریں گے۔ میں نے یہ کیوں ذکر کیا کہ یہ درختوں کی کامیابی کا جشن ہے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جب کسان کی فصل کٹتی ہے تو اس وقت جشن منایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے گاؤں دیہات میں جو بھی میلے ٹھیلے دیکھے ہوں گے، وہ فصل کٹنے کے بعد ہی منائے جاتے ہیں۔ تو کسان کے لیے عید کا دن اس کی فصل تیار ہونے کا دن ہے، جس طرح ہمارے لیے یہ آج عید کا دن ہے۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اور ہر کامیاب پروجیکٹ کے بعد جب یہ درخت ری اسپراؤٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں بھی حوصلہ دیتے ہیں، اور ہمارے لیے ایک قسم کا یہ نشان منزل بھی ہوتے ہیں اور سنگ میل ہوتے ہیں۔ اور ان درختوں کی کامیابی ان ہزاروں سوالوں کا ایک جواب ہے جو کہ ہمیں آئے دن لوگ پوچھتے ہیں، اور جو ہمارے لڑکھڑاتے قدموں کو ایک سہارا دیتے ہیں۔ میری آپ سب دوستوں کو گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیں اور ان تمام لوگوں کو دکھائیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ درخت چلتے نہیں ہیں، یہ تو بس سب فضول ایکٹیویٹی ہے۔ اور آپ اپنے علاقے میں ایسے تمام درخت جو کٹنے جا رہے ہیں یا کٹنے جا سکتے ہیں، ان درختوں کو بچانے کے لیے آواز بلند کریں، اپنی یہ ویڈیو سیو کر کے رکھ لیں، اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں، اور ان تمام لوگوں کو یہ ویڈیو دکھائیں جو کہ درخت کو کاٹنے کی بات کرتے ہیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ جی ایک درخت کو بچانے کا کیا فائدہ، آپ اس کی جگہ 100 نئے درخت لگا لیں۔ ایک درخت جو ہے وہ لگانے اور اس درخت کو پروان چڑھنے میں کتنا وقت اور کتنا اس پر انرجی ریسورسز خرچ ہوتے ہیں، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو درخت لگاتا ہے۔ سیو دا ٹریز کو ہر ہفتے سینکڑوں میسیجز آتے ہیں جس میں کہ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے گاؤں دیہات میں، اپنی گلیوں میں یا اپنے نیک گھر بنتے ہوئے جو پلاٹس کے اندر درخت ہوتے ہیں ان کو بچانے کی بات کرتے ہیں، اور یہ مشن لوگ خود سے اپنی مدد آپ کے تحت بھی شروع کر رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے علاقوں میں ایسے درختوں کو کٹنے سے بچائیں جو کسی وجہ سے کسی بلڈنگ کی تعمیر میں یا کسی وجہ سے درخت کٹنے جا رہا ہے، تو ان کو بچانے کی کوشش کریں۔ ہماری ویڈیوز میں ہم تمام وہ طریقے سکھاتے ہیں جس سے کہ ان درختوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ یہ پیغام پاکستان میں موجود تمام ایسی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز، خاص طور پر جو بڑے شہروں میں سرکاری ادارے ہیں جس میں کہ PHAs، پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹیز، جنگلات کے تمام پورے پاکستان کے محکموں کے ڈپارٹمنٹس، اس کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، ان سب کو میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں، اور خاص طور پہ کنٹونمنٹس اور ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کہ آرگنائز طریقے سے پارکس اور پلانٹیشن ہے، اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے علاقے کے درختوں کو بچائیں۔ سیو دا ٹریز۔